اب تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں اور وہ پاکستان میں ہی ہو رہے ہیں. یہ پہلی جھلک کل ہمیں نظر آئی ہے. اگر امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوں گے تو اس کا مرکز اور مقام بھی پاکستان ہوگا. تو یہ بڑی عزت کی بات ہے. میرے خیال میں صرف حکومت پاکستان نہیں، سارا پاکستان اس کامیاب شو پر مبارکباد کا مستحق ہے. IMF سے گفتگو ہو یا خارجہ کی سطح پر مختلف ممالک سے مذاکرات ہوں، اسحاق ڈار سے بہتر نیگوسیٹر پاکستان کے پاس نہیں. کل اسحاق ڈار صاحب چائنا بھی جا رہے ہیں. وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ دورہ بھی بڑا اہم اہمیت کا حامل ہوگا. یقیناً بریف کرنا چائنا کو بھی ضروری ہے. مجھے توقع ہے کہ آپ کو وہاں ان کی دانش سے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. دیکھیے، یہ رہائی سے بینائی تک کا جو سفر ہے نا، یہ ہے تو عجیب سا کہ پہلے کچھ اور بات کرتے رہے، اب بینائی کی بات کرنے لگے. لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں اس کو اسی طرح لینا چاہیے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آنکھ کا کوئی مسئلہ ہے، جو ڈاکٹر جیسے آپ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی دوائی یا ڈراپس دے دیتا ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کل بہت اچھے ویژولز ہمارے سامنے آئے. اسلام آباد جو ہے وہ گفتگو کا محور رہا. پوری دنیا کی نظریں جو تھیں وہ اسلام آباد میں تھی. یعنی کہ میں بات کر رہی ہوں جو 3 وزرائے خارجہ پاکستان میں موجود تھے اور بڑی اہم بیٹھک ہوئی. اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا اب جو مذاکرات ہونے ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں، اور یہ اس کی پہلی جھلک تھی. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کا ہم نے دیکھا جب انہوں نے ریسیو کیا وزرائے خارجہ کو تو وہ گر پڑے. لیکن وہ خود تو گرے، لیکن انہوں نے پاکستان کو گرنے سے بچا لیا. یعنی کہ جو ہے جس طریقے سے انہوں نے اس ساری میٹنگ کو ہینڈل کیا، وہ میٹنگز میں بیٹھے، اس پہ بات کریں گے کہ کتنی اہم چیز ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میڈیا نے اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. وہ رول کیا ہے ذرا اس پہ بات کریں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسی ساری سچویشن کو لے کے پاکستان چونکہ ایک گفتگو کا محور تھا، اور آج جو بڑی اہم میٹنگ ہوئی، یعنی کہ شہباز شریف، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو، محسن نقوی اور باقی کچھ اہم شخصیات بھی اس میٹنگ میں موجود تھیں. اس میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوا، اس حوالے سے بات کریں گے. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کل بیجنگ جا رہے ہیں، یعنی چائنا جا رہے ہیں. وہ بھی بڑا ایک اہم دورہ ہے، اس پہ بات ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم تحریک انصاف کی بات نہ کریں تو وہ پھر سٹوریز کمپلیٹ نہیں ہوتی. کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید بشرا بی بی کی بینائی بھی متاثر ہونا سٹارٹ ہوگی ہے. یہ کیا خبر ہے کہ یعنی کہ پہلے خان صاحب کی ہوئی، اب بشرا بی بی کی ہوئی، تو کیا دونوں کو سیم ٹائم پہ بیماری ہو رہی ہے؟ کچھ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا. انہی موضوعات پہ آج بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، اگر سب سے پہلے ہم بات کریں، ہم نے دیکھا کہ کل جو ویژولز ہمارے سامنے آئے، جس طرح سے جو ہے وہ پاکستان میں 3 وزرائے خارجہ موجود تھے، سعودی عرب کے، ٹرکی کے اور مصر کے. اور جو مذاکرات، اب تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں اور وہ پاکستان میں ہی ہو رہے ہیں. یہ پہلی جھلک کل ہمیں نظر آئی ہے. ایسا ہی ہے؟ بالکل درست ہے. کل پاکستان کے لیے نا بڑی عزت اور افتخار اور فخر والا دن تھا. ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا، فرینکلی اسپیکنگ، کہ ساری دنیا کی نظریں امن کے حوالے سے پاکستان پر ہوں گی. پاکستان دنیا میں ڈسکس ہوتا تھا، بٹ انفارچونیٹلی کیسے ڈسکس ہوتا تھا کہ یہ وہ ملک ہے جہاں APS کا سانحہ ہو گیا، یہ وہ ملک ہے جہاں پہ آج دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، یہ وہ ملک ہے جہاں آج کسی کی اسیسینیشن ہو گئی. اس طرح کے واقعات ڈسکس ہوتے تھے. پاکستان مثبت ریزنز کی وجہ سے دنیا میں ڈسکس نہیں ہوتا تھا. لیکن کل وہ دن تھا جب ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا. ساری دنیا کی کو ایک تنازع درپیش ہے، ایران اور امریکہ وار، اور اس کی ثالثی کے لیے ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. اور پاکستان کے لیے کتنی عزت کی بات ہے، پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے مصر کو، ترکی کو، اور ہمارے قریبی دوست سعودی عرب کو. اور ان سے ہم ثالثی کر رہے ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، تاکہ دنیا کو اس مشکل سے نکالا جائے. کبھی ایسا ہوا تھا کہ امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، ٹھیک ہے، اس کا صدر پاکستان میں میٹنگ ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے کہ پھر اس کے بعد میں نے رسپونڈ دینا ہے. امریکہ کا صدر خوش آمدیں کر رہا ہے، قصیدے گا رہا ہے ہمارے فیلڈ مارشل کے، ہمارے وزیر اعظم کے. ایسا کبھی نہیں ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر جس طرح کے مذاکرات ہوئے، جتنے اعلیٰ طریقے سے پاکستان میں اہتمام اور انتظام ہوا، وہ بے مثال تھا. اور اس کے بعد جب اسحاق ڈار نے بٹوین دا لائن یہ بھی بتایا کہ اگر امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوں گے تو اس کا مرکز اور مقام بھی پاکستان ہوگا. تو یہ بڑی عزت کی بات ہے. میرے خیال میں
صرف حکومت پاکستان نہیں، سارا پاکستان اس کامیاب شو پر مبارکباد کا مستحق ہے۔ ایون مبارکباد کا مستحق ہے، تہران کی طرف سے بھی ایک پازیٹیو رسپانس آنا، یہ بھی بہت بڑی، یہ بھی کامیابی ہے ایک قسم کی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مذاکرات، جب یہ وزرائے خارجہ سے ملاقات اور مذاکرات سے پہلے شہباز شریف صاحب نے 2 فون کیے ہیں۔ اچھا ایک فون کیا تہران جی اور وہاں پر گفتگو کی، کیونکہ ظاہر ہے اب آپ جب ثالث بنے ہیں ادھر کی بات آپ نے ادھر پہنچانی ہے۔ دوسرا، ہمارے جو دیرینہ دوست ہیں چین، وہاں پر چین میں مشورہ کیا گیا کہ خطے میں ظاہر ہے چین کا بھی ایک سٹیک ہے، تو اس حوالے سے ہم نے اپنے دوستوں کو بھی خوش رکھنا ہے، ہم نے دشمنوں کو بھی ناراض نہیں کرنا۔ تو یہ ایک بڑی ٹریکی سچویشن ہے، لیکن پاکستان بہت اچھے طریقے سے اس بحران سے، اس مشکل سے فاتح کی طرح نکلا ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا عمار صاحب، جب یہ سارے مذاکرات ہو رہے تھے، وزرائے خارجہ موجود تھے، اس ٹائم پہ اسحاق ڈار صاحب کیونکہ ان کو ویلکم کر رہے تھے، لیکن اچانک وہ گر پڑے، اور گرنے کے بعد جس طرح سے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ سے جو ہے وہ ان کا ویلکم کیا اور ان سے میٹنگز کی، پورا دن کل میٹنگز چلتی رہیں، تو کتنی بڑی اہم چیز ہے ایک ایسے شخص کی جو یہ تو پھر آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ ملک سے محبت کتنی ہے۔ کل اسحاق ڈار صاحب کا جب یہ سٹمبل کیا، انہوں نے گر پڑے، اور اس وقت مصر کے وزیر خارجہ وہاں موجود تھے، ہاں جی فوری طور پہ وہ کھڑے ہوئے، حالانکہ ان کی عمر ظاہر ہے 70-72 سال ان کی ایج ہے، اس ایج میں گر کے کھڑے ہونا آسان نہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے چلو کھڑے بھی ہو گئے، پھر انہوں نے سارا دن یہ امپورٹنٹ میٹنگز کنڈکٹ کرنی تھی۔ جی بالکل ایسا ہی۔ اور میں اس سلسلے میں، اور علی ڈار نے رات کو بتایا کہ ان کے کندھے پر ہیئر لائن فریکچر بھی آ گیا ہے، اور وہ سارا دن پین کلر لے کر گزارا کرتے رہے، لیکن انہوں نے کہیں کوتاہی نہیں کی۔ کوئی ایسا جسچر بھی نہیں آیا۔ اور اسحاق ڈار ضروری اس لیے تھے کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہو، IMF سے گفتگو ہو یا خارجہ کی سطح پر مختلف ممالک سے مذاکرات ہوں، اسحاق ڈار سے بہتر نیگوسیٹر پاکستان کے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے بہت اعلیٰ طریقے سے کیا۔ اس پہ میں تعریف ضرور کرنا چاہوں گا پاکستان کے میڈیا کی۔ پاکستان کا میڈیا، ہم سارے بڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر پاکستان کے میڈیا نے حب الوطنی کا مظاہرہ کیا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا جیسے ماضی میں کرتے رہے ہیں کہ اسی شاٹ کو، گرنے کے شاٹ کو لگا کر، گانے لگا کر، طنزیہ ویڈیوز بنا کر یہ چلا سکتے تھے، لیکن اس وقت صرف سارے چینلوں نے پاکستان سے محبت کا ثبوت دیا۔ اگر اس معاملے کو زیادہ اٹھاتے تو ظاہر ہے پاکستان کی تصدیق تھی، پاکستان کا تمسخر اڑتا۔ میڈیا نے خبر اس وقت دی جب علی ڈار نے خبر کنفرم دی، اور بڑے باعزت طریقے سے۔ تو پاکستانی میڈیا کا یہ کردار ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور یہ کردار قابل تحسین ہے۔ بڑا پازیٹیو رول تھا، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ وہ شہباز شریف نا ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، شبانہ روز محنت، تو وہ نا ہمیں اسحاق ڈار کا کل نظر آئی کہ جس طرح سے انہوں نے شبانہ روز محنت کی، بڑی اچھی چیز ہے، بہت اچھی، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا عمار صاحب، اسی آپ نے بڑا طنزیہ کہا ہے، شبانہ روز محنت، وہ شہباز شریف صاحب بہت بولتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو عمار صاحب، آج بڑی اہم میٹنگ ہے، ایک اور میٹنگ ہوئی جس میں لگ تو یہی رہا تھا اس میٹنگ کا کہ شاید جو ہے یہ ساری سچویشن جو ہوئی ہے اس کو لوپ میں لینے کے لیے یہ میٹنگ ہوئی۔ زرداری صاحب بھی موجود تھے، اہم شخصیات بھی اس میٹنگ میں موجود تھی، اور کیا کیا ڈسکس ہوا ہوگا اس میں؟ اچھا، میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ ہر سٹیک ہولڈر سے، ہر امپورٹنٹ شخص سے کل کی جو میٹنگ میں جو کچھ مذاکرات ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیل ڈسکس کریں۔ صدر پاکستان ویسے تو فگر ہیڈ ہے، آئینی صدر ہوتا ہے، اس کے اختیارات زیادہ نہیں ہوتے، لیکن شہباز شریف صاحب ان معاملوں میں بڑے واضح ہیں۔ وہ اگر پارٹیوں کے جوائنٹ وینچر کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو لوپ میں ضرور رکھتے ہیں، تو صدر مملکت کو رپورٹ کرنا بہت ضروری تھا، اور وہ بریفنگ دی گئی ہے صدر مملکت کو۔ اس کے اندر بہت اہم لوگ تھے، وزیر اعظم صاحب خود بھی تھے، محسن نقوی صاحب تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے، اور ایک اعلیٰ ادارے کے سربراہ بھی تھے، اور انہوں نے ان کو بریفنگ دی۔ میٹنگ کافی دیر تک چلی ہے، اور اس کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے، بہت زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ وہ تفصیلات میں تو یہی لکھا قومی سلامتی کے معاملات کا جائزہ لیا گیا، لیکن بنیادی طور پر ہوگا یہ کہ اس کے اندر کل کی جو صورتحال ڈیولپ ہوگی، مختلف سٹیک ہولڈرز، مختلف ممالک کے جو نظریات، سوچ اور نقطہ نظر ہوگا، اس کے بارے میں صدر مملکت کو نہ صرف بریف کیا گیا ہوگا بلکہ ان سے مشورہ بھی طلب کیا ہوگا۔ بہت سیاسی طور پر لائق آدمی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب، اور ساتھ میں کل اسحاق ڈار صاحب چائنا بھی جا رہے ہیں، وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ دورہ بھی بڑا اہم اہمیت کا حامل ہوگا۔ بھئی دیکھیے، ہمارا ڈائریکٹ کانفلکٹ
اسرائیل کے ساتھ ابھی تک نہیں ہے. اسرائیل نے ہم پہ کوئی اٹیک نہیں کیا, نہ ہم نے اسرائیل پہ کوئی اٹیک کیا ہے. امریکہ ہمارا دور پار کا دوست ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جتنی انپریڈکٹیبل شخصیت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس نے ہمارے سربراہان کے بارے میں کوئی بیہودہ بات نہیں کی, لیکن وہ کسی کے بارے میں بھی کوئی گھٹیا بات کرنے کی ابیلٹی رکھتا ہے. تو امریکہ ہمارا پکا دوست نہیں ہے. ہمارے پکے دوست, ہمارے نیبر میں سب سے اچھا دوست چائنا ہے, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری دوستی ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری ہے. پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ ہوا, امریکہ نہیں مدد کے لیے آیا, چائنا مدد کے لیے آیا. تو اس جو خطے میں اور دنیا میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے, اس حوالے سے یقیناً بریف کرنا چائنا کو بھی ضروری ہے. مجھے توقع ہے کہ آپ کو وہاں ان کی دانش سے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا, اور ان مذاکرات کے بارے میں جو اگر کوئی پیش رفت ہوئی تو اس حوالے سے بھی ان سے ڈسکس کیا جانا چاہیے. بہت اچھی بات ہے, یہ بہت ضروری ہے, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے پاکستان کو فتح نصیب کرتا رہے تو پھر تو انشاءاللہ. اچھا عمار صاحب, ایک طرف تو بڑی اہمیت کے مذاکرات جو ہیں وہ اس طرح سے ہو رہے ہیں, دوسری طرف اڈیالہ میں بھی کچھ مذاکرات چل رہے ہیں, لیکن وہ مذاکرات چل رہے ہیں کہ کبھی خان صاحب کی بینائی متاثر ہو رہی ہے, اب سننے میں آ رہا ہے شاید بشرا بی بی کی بھی متاثر ہو رہی ہے, پھر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیم ٹائم پہ دونوں لوگوں کی بینائی کو متاثر ہونا بڑا کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے, اس طرح آنکھ کو بھی آنکھ سے راہ ہوتی ہے, لیکن کسی کی بیماری کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے. یہ بری بات ہے. یہ ایسا وقت ہے کہ بیماری کسی پہ بھی آ سکتی ہے. بشرا بی بی کی آنکھ کے حوالے سے اب ظاہر ہے ایک ایج کے بعد آنکھ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, ہر ایک کو ہوتے ہیں. وہ اس کا تعلق کسی جیل سے نہیں ہے, اس کا تعلق کسی جبر سے نہیں ہے, اس کا تعلق کسی قید سے نہیں ہے, اس کا تعلق عمر سے تعلق ہے. اور وہ ایک ایسی بیماری ہے جہاں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن جو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ آنکھ میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کچھ ڈراپس, آئی ڈراپس ڈالے جائیں تو اس سے وہ طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. وہ لوگ ریلیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان کی بھی آنکھ کا مسئلہ تھا, ادھر بھی آنکھ کا مسئلہ ہے, تو اس کو یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کوئی سازش تلاش کرنے کی کوشش نہ کیجیے. یہ بھی ریلیٹ کر رہے ہیں عمار صاحب کہ شاید جو ان کو کہا گیا تھا چغزئی صاحب کو, راجہ راما ناصر عباس کو, کہ آپ نے خان صاحب کی رہائی کے لیے کام کرنا ہے, اب وہ فارمولا تو بالکل ٹھوس ہو چکا ہے, ٹھپ ہو چکا ہے, کوئی رہائی نہیں ہو رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ اڈیالہ میں دونوں کی طبیعت خراب ہے. دیکھیے, یہ رہائی سے بینائی تک کا جو سفر ہے نا, یہ ہے تو عجیب سا کہ پہلے کچھ اور بات کرتے رہے, اب بینائی کی بات کرنے لگے. لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں اس کو اسی طرح لینا چاہیے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آنکھ کا کوئی مسئلہ ہے. جو جیسے آپ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کوئی دوائی یا ڈراپس دے دیتا ہے, وہ دوائی ڈراپس مل گئے تو اس کے بعد آپ کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے. اس میں کوئی سازشی پہلو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نارمل سا پروسیجر ہے جو ایک خاص ایج کے بعد ہم سب لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو اس میں کوئی آپ یہ مت سوچیں کہ کوئی وہ جو ہے آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہو گئی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. چلیں, کل اڈیالہ میں ملاقاتوں کا دن ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.